السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 14 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ماں نور جیسے ہی ایان کی آواز سنتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم کیوں سنارا کے نمبر پر کال کر رہے ہو؟ تبھی ایان اسے بتاتا ہے کہ اس نمبر سے آرڈر آیا تھا اور میں سمجھتا تھا تمہارا نمبر ہے، میں اس نمبر پہ ہی تم سے باتیں کرتا رہا اور وہ سب تمہاری باتیں خلا کرتی رہی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر ہاشم آتا ہے حارث کو لے کر، تبھی حارث اسے سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے تو ہم الگ بزنس کر لیں گے۔ دوسری طرف یہاں پر جیسے ہی ماں جبین کو بھی یہ سب پتہ لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آرا اس حد تک گر سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ تم بن کر ایان سے باتیں کرتی رہی ہے۔ ماں نور کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا اور کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آرا یہ کیا کرتی پھر رہی ہے، خود سب کام کیا اور اب میرے سر پہ لا دیں گی۔ اتنی دیر میں حارث کو لے کر ہاشم اپنے گھر آتا ہے کیونکہ انہوں نے چیک لینا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حارث بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بھاجبین کو پتہ نہیں لگتا، وہ سمجھتی ہے کہ ہاشم بیٹھا ہے، وہ آ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، لیکن جب وہ اسے دیکھتی ہے تو بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ ہاشم بھی آ جاتا ہے، تبھی حارث کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ لکی ہو کہ تمہیں اتنا اچھا لائف پارٹنر مل رہا ہے۔ ہاشم کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیسے ہی اماں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تبھی وہ ماریا کو بھی اس کا سیٹ دیتی ہیں اور حسن آرا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ تو آپ نے میرے لیے رکھا تھا، اس عورت نے تو میرے حق پہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، سب چیزیں اسے ہی دے دے، ویسے بھی یہ میرا عزیز میرے سے چھین کے لے گئی ہے۔ اماں بھی کہتی ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو اور ایسے الفاظ کیوں نکال رہی ہو، تمہیں تو دن بدن پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، جتنا بھی سمجھاؤ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری طرف یہاں پر قاسم آتا ہے، وہ ایان سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی آ رہی میرے بھائی کی، تم نے لازمی آنا ہے۔ جب یہ بات ایان سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ضرور میں آؤں گا، تمہارے گھر شادی ہے تو۔ قاسم بھی کہتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ رات کو یہاں پر بیٹھے سب شادی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ماریا آتی ہے اور انہیں شادی کا تھیم بتاتی ہے، سب کو بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس طرح کی ہی اب ڈیکوریشن کریں گے، سب خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابا میاں آتے ہیں اور وہ اپنے سب بیٹوں کو چیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیک کیش کروا کے اپنی اپنی بیویوں کو اس کی شاپنگ کروا لینا، لیکن ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ شمیم بھی یہی بات کرتا ہے۔ اتنی دیر میں ابا میاں کہتے ہیں کہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ہاشم کا بہت شوق ہے اپنا بزنس کرنے کا، تو ہم اسے یہ سرپرائز دیں گے، اس کی شادی پر اسے کرنے دیں گے۔ صابر کہتے ہیں کہ لیکن ابا میاں وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو جگہ خرید کے ایک میرج ہال بنانا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں سب ہو جائے گا۔ یہاں پر جیسے ہی ہاشم اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب کمرے کا سوچ لو، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، گیسٹ روم رہنا ہے یا وہی روم جس میں تم رہتے ہو؟ تو بھی ہاشم کہتا ہے کہ جو آپ کہیں گے، تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم گیسٹ روم لے لینا۔ دوسری طرف یہاں پر عظیم جیسے ہی ماریا کے نخرے اٹھا رہا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں حسن آرا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر ہاشم بھی آ جاتا ہے، وہ بھی اس کا دکھ دیکھ لیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شمیم آتا ہے اور وہ آ کر حسن آرا کو پیسے دیتا ہے کہ شادی کی شاپنگ کر لینا۔ تبھی جب وہ دیکھتی ہے جہاں آرا تو کہتی ہے کہ میں اسے کپڑے دلوا دیتی، لیکن حسن آرا کہتی ہے کہ مجھے تمہاری پسند نہیں آتی ہے۔ یہاں پر اماں بھی ماریا کو بلاتی ہے اور اسے کچھ کپڑے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارے جو کپڑے ہیں بہت اونچے اونچے ایسے اچھا نہیں لگتا ہے، جب واپس جاؤ گی تو وہاں جا کے پہن لینا، کیونکہ کہتے ہیں نا جہاں رہو ویسے ہی کپڑے پہننے چاہیے۔ یہاں پر ہاشم آتا ہے اور آ کر حسن آرا کو سمجھاتا ہے، کیونکہ وہ دکھی گانا گا رہی ہوتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہماری شادی آپ سے پہلے ہو رہی ہے، آپ کی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آپ ایسے دکھی نہ رہا کریں، میں آپ کے لیے بہت اچھا لڑکا دیکھوں گا۔ تبھی حسن آرا کہتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں بھی ایموشنل نہیں ہوں گی، آج سے صرف ہیپی گانے، اور تم میرے بہت ہی اچھے بھتیجے ہو۔ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں قاسم جیسے ہی رانے کو بلانے جاتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو گاؤں جا چکا ہے، ساتھ ہی اس کی ملاقات سونی سے ہوتی ہے اور اسے وہ پسند آ جاتی ہے، وہ باتوں ہی باتوں میں اس کا نمبر بھی لے لیتا ہے اور سونی دے بھی دیتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر جیسے ہی ماریا کی طبیعت خراب ہوئی ہوتی ہے، سنارا آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب رات کو ایسے چھپ چھپ کے کھائیں گے تو طبیعتیں تو خراب ہونی ہے نا۔ عظیم جب یہ بات سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیں چھپ چھپ کے دیکھتی ہوتی ہو، حد ہو گئی، اور اب اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر آ جاتی ہے راشدہ اور کہتی ہے کہ آپ کو پتہ تو ہے اس کی یہی عادت ہے، شروع سے ہی ایک دوسرے کی ٹول لیتی رہتی ہے۔ اماں بھی کو بھی یہ عادت بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کہتی ہے کہ حسن آرا تم بس کر دیا کرو، پتہ نہیں تم کب سدھرو گی، جو منہ میں آتا ہے وہی بولتی رہتی ہو، اور ایسے کسی کے بارے میں چھپ چھپ کے ٹول لینا بھی بہت بری عادت ہے۔ حسن آرا انہیں بھی باتیں سنا دیتی ہے تو اماں بھی بیچاری خاموش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف عظیم پھر سے ماریا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم حسن آرا کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ماریا کہتی ہے کہ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔